تمام تعریفیں اللہ بزرگ و برتر کے لیے ہیں جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ دیکھے کہ ہمیں بہتر عمل کرنے والے کون ہیں۔ درود و سلام تاجدار مدینہ گنبد خضرا کے مکی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کی اس محفل عالیہ کے روح رواں نائب ایڈوکیٹ غلام یزدانی صاحب، جناب انعام صاحب، کوآرڈینیٹر محافل عالیہ جناب شبیر صاحب، میڈیا انچارج جناب طاہر علی صاحب، ہماری مسجد کے امام صاحب، اور آپ تمام حاضرین اور یوٹیوب کے ذریعے سے دیکھنے والے اور سننے والے سامعین اور ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ 2 دن بعد پھر ایک مرتبہ آپ کے سامنے آنے کا موقع ملا، اللہ تعالیٰ نے دیا۔ شبیر صاحب کا اصرار تھا کہ تاریخ اسلام کی اس نشست پہ رمضان سے پہلے جو آخری ہوگی آپ اس میں ضرور مخاطب کریں۔ ابھی پچھلے بدھ کو علامہ اقبال اور وسط ایشیا کے عنوان سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو کا موقع دیا تھا، اور آج کا عنوان بھی وسط ایشیا سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ سلطان شیر خوارزم سلطان علاء الدین محمد خوارزم بینگو بردی، یہ ایک بہت بڑے سلطان گزرے ہیں۔ یہ بھی الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ 7ویں جماعت میں جب میں پاس ہوا تھا تو میرے دادا حضرت سالار نذیر الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کتابوں کا ایک سیٹ تحفے میں دیا تھا، اور اس میں نسیم حجازی کی ایک تاریخی ناول آخری چٹان بھی شامل تھی۔ گو کہ میں تاریخی ناول داستان ایمان فروشوں کی اپنے اسکول کے پرائمری اسکول کے زمانے سے پڑھ رہا تھا، کیونکہ ہمارے گھر ایک پرچہ آتا تھا خدا کے نام سے اور اس میں قسط آیا کرتی تھی، لیکن مکمل کتاب ایک 7ویں کلاس کے طالب علم کو جب یہ کتاب ملی اور جب میں نے اسے پڑھا تو شاید اس کتاب نے مجھے اپنے مستقبل کو دیکھنے اور مستقبل کا لائحہ عمل ترتیب دینے کے لیے ایک خاکہ دیا تھا۔ اس وقت میں سلطان خوارزم شاہ کا عاشق ہو گیا تھا، ایک حساب سے اتنی محبت ہو گئی تھی، اور انہیں میں اپنا ہیرو تسلیم کرنے لگا تھا۔ الحمدللہ اس کے بعد مختلف طرح سے مطالعے کا موقع ملا، اور پھر میں نے جب مطالعہ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ سلطان خوارزم شاہ عالم اسلام کے لیے آپ کی خدمات فاتح بیت المقدس صلاح الدین ایوبی سے کم نہیں تھی۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ تاریخ جب لکھی جاتی ہے یا لکھی جاتی تھی تو بادشاہوں کی سرپرستی میں لکھی جاتی تھی۔ ہوا کرتے تھے کاتب، مورخ، وہ لکھا کرتے تھے، اور کچھ بادشاہوں نے تو بڑے اہتمام سے اپنی تاریخ لکھوائی جو آج ہمارے پاس ہے۔ لیکن جہاں تک کہ خوارزم شاہ کا ان کا تعلق ہے، یہ تو ایک درویش منش آدمی تھے، اور جنگ و جدل امت مسلمہ کے ڈیفنس میں ان کو اتنا مصروف رکھا تھا کہ انہیں خیال بھی نہیں آیا کہ یہ اپنے تعلق سے کچھ لکھوائیں یا کچھ کریں۔ بہرحال
یہ امت کا مرثیہ ہے کہ ایسی کئی گمنام شخصیتیں ہیں کہ جنہوں کی بڑی قربانیاں ہیں لیکن تاریخ میں مقام حاصل نہیں کر سکی جو انہیں حاصل ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال اللہ کے پاس تو ان کا مقام ہے۔ اب ہم تھوڑا سا آتے ہیں کہ خوارزم شاہ کی جو سلطنت ہے یہ ہے کیا۔ خوارزم شاہی سلطنت، فارسی میں اسے خوارزم شاہیان کہتے ہیں، یہ ایران کی ایک سنی مسلم بادشاہت تھی۔ پہلے یہ سلجوقی سلطنت کے ماتحت تھی اور پھر 11ویں صدی میں یہ آزاد ہو گئی اور 1220 تک، جب تک کہ منگولوں نے اسے ختم نہیں کر دیا، یہ سلطنت قائم رہی۔ خوارزم شاہ کا خاندان اس وقت ابھرا جب خلافت عباسیہ اپنے آخری دور میں یا پھر کمزور ہو چکی تھی۔ ایک ایک کر کے چھوٹی چھوٹی ریاستیں اس خلافت سے الگ ہو رہی تھیں۔ اب خلافت عباسیہ اس وقت جو تھی اتنی کمزور تھی بلکہ ایک مذاق بن کے رہ گئی تھی۔ ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو بڑا عجیب لگتا ہے، چھوٹے چھوٹے امیر اور چھوٹے چھوٹے سپہ سالار خلیفہ کو ڈرا لیتے تھے کہ ہم آپ کے خلاف بغاوت کر دیں گے، اور خلیفہ ایک کٹ پتلی کی طرح ہوا کرتا تھا جس کا کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ عمرہ بادشاہوں، عمرہ اور سپہ سالاروں اور ملٹری جنرلز کے ہاتھ میں ساری چیزیں تھیں۔ خوارزم شاہ نے بھی دیکھا، خوارزم کی سلطنت جو تھی، اب میرے پاس وقت نہیں کہ میں ساری تفصیل بیان کروں چونکہ مغرب کا وقت بہت تنگ ہوتا ہے اور مجھے بہرحال جلدی ختم کرنا ہے۔ میں سوچتا رہ گیا تو 8 پیج کا مضمون بن گیا ہو۔ اب ظاہری بات ہے کہ 8 پیج تو میں پڑھ کے نہیں سنا سکتا، اگر کسی کو ضرورت ہو تو انشاءاللہ میں PDF بھیج دوں گا اس کی۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ سلجوقی سلطنت کی ایک ریاست ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں یہ، لیکن بعد میں انہوں نے اپنی خود مختاری کا اعلان کیا اور ایک خود مختار سلطنت قائم ہو گئی۔ اب زمانہ اسلام میں خوارزم کی جو فتح ہوئی ہے، خوارزم کا جو علاقہ ہے وسط ایشیا کا، یہ جو فتح ہوا ہے یہ قتیبہ بن مسلم باہلی کے ہاتھوں یہ فتح ہوا ہے، اور خوارزم کے جو حکمران تھے اس دور میں گورنر کی حیثیت رکھا کرتے تھے۔ اب جیسے میں نے کہا کہ بغداد خلافت عباسیہ کے کمزور ہونے سے اور پھر سلاطین سلاجق کے اختلاف سے یہ ایک آزاد سلطنت وجود میں آئی۔ پھر انہوں نے یہ کیا کہ چھوٹی چھوٹی جو ریاستیں تھیں، کمزور ریاستیں، ان کو اپنے اندر ملانا شروع کیا اور ایک بڑی سلطنت بن گئی۔ اب دیکھیے، ماوران نہر کہتے ہیں ایک چیز کو، ہم نے بار بار سنا بھی ہوگا، وہ یہ ہے کہ وسط ایشیا میں 2 بڑے تاریخی دریا بہتے ہیں سینٹرل ایشیا میں، ایک ہے دریائے جیہون اور دوسرا ہے دریائے آمو یا دریائے سیہون۔ یہ دونوں دریاؤں کے درمیان کے علاقے کو ماوران نہر کہتے ہیں، اور سمرقند، قوقند، بخارا، ترمز جیسے تاریخی شہر جو ہیں اس علاقے میں آباد ہیں۔ اسی لیے اسی دریائے آمو کے کنارے ازبکستان کا شہر اورگنج، اگر میں صحیح اس کا تلفظ بول رہا ہوں، اورگنج، یہ خوارزم کا دارالحکومت تھا۔ اب ہم ساری تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ خوارزم کا ہم سلطان علاء الدین سے شروع کرتے ہیں، اس کے پہلے کی چیزوں کا ہم حذف چھوڑتے ہیں، اسکپ کرتے ہیں کیونکہ وقت نہیں ہے۔ سلطان علاء الدین جو ہے یہ بادشاہ بنا خوارزم کا، ایک اچھا انسان تھا، ایک اچھا بادشاہ تھا، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ پولیٹیکل سینس اور اسٹریٹجی نہیں دی تھی
کہ حکومت کو کیسے چلایا جائے، یہ بہت جذبات میں آ جاتا تھا۔ اور ہوا بھی یہ کہ اس کی والدہ جو تھی ترکان خاتون نام سے، علاء الدین کی، یہ خاتون ایک اقتدار کے لیے ان کے دل میں بڑی ہوس تھی۔ وہ اپنے شوہر کے مرنے کے بعد جب بیٹا ان کا تخت نشین ہوا علاء الدین، تو وہ چاہتی تھی کہ علاء الدین کے ہاتھ میں نہیں رہے حکومت، بلکہ میرا کنٹرول رہے اس پہ سارے۔ تو ایک ہی حکومت میں 2 پاور سینٹرز بن گئے تھے، ایک ترکان خاتون کا اور دوسرا علاء الدین کا۔ ماں بیٹوں میں بعض اوقات جنگ کی نوبت بھی آ جایا کرتی تھی۔ اب اس طرح سے فوج جو تھی علاء الدین کی، وہ ترکان خاتون کی وفادار تھی، اور یہ بادشاہ صاحب تو اپنی جگہ تھے، لیکن اس کے باوجود علاء الدین کی کچھ خوبیاں بھی تھیں۔ علاء الدین نے اپنی ریاست کا خیال رکھا، ریاست کی عوام اسے بڑی چاہتی تھی، اور علاء الدین کے بیٹے جو ہیں، خاص طور پہ جلال الدین، یا جن کا اصلی نام مینگو بردی تھا، لقب ابو ظفر تھا، لیکن جلال الدین کے نام سے مشہور ہوئے۔ جلال الدین تھے، اس کے علاوہ 2 اور بیٹے تھے۔ تو یہ جلال الدین نے خاص طور پہ اپنی والد کی بہت مدد کی۔ والد کی بعض اوقات حماقتیں ہو جایا کرتی تھیں، اور جلال الدین اسے سدھارا کرتا تھا۔ جلال الدین ایک بہت بہادر انسان تھا۔ اب ہم جلال الدین کی طرف آتے ہیں۔ بس یہ بتا دوں، آپ کے ذہن میں نقشہ رہے کہ سلطنت خوارزم اس وقت کتنی وسیع تھی۔ سلطنت خوارزم جو اس وقت تھی، اس میں اس دور کا ازبکستان، ترکمانستان، تاجکستان، افغانستان، ایران، اور اس وقت جو پاکستان ہے اس کا خیبر پختونخوا اور بلوچستان، اور ادھر سندھ کا جو علاقہ ہے، یہ اس علاقہ تک یہ ساری خوارزم سلطنت کا حصہ تھا، یعنی اتنی بڑی سلطنت کا حصہ مالک تھا وہ۔ اب سلطان علاء الدین کا جب علاقہ بڑھا، تو اس وقت کے جو خلیفہ تھے، ربر اسٹیمپ خلیفہ، ان کو فکر لاحق ہوئی کہ بھئی میرے سے زیادہ پاورفل بن رہا ہے، تب میری خلافت کو خطرہ ہو سکتا ہے، کل کو آ کے یہ خود خلافت کا اعلان کر دے گی حکومت۔ تو دونوں میں آپس میں جھگڑا شروع ہوا، اور ہوتا بھی یہی ہے نا کہ آج بھی ہم دیکھیں تو وہی سلسلہ چل رہا ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں آیا ہے۔ آج ہی مسلم ممالک ایک دوسرے کے دست گریباں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سلطان کو اس وقت بردباری سے کام لینا چاہیے تھا کہ خلافت برائے نام صحیح، لیکن ایک مرکزیت تھی، لیکن سلطان علاء الدین نے خلیفہ کا لحاظ نہیں کیا، کیونکہ میں طاقتور ہوں، مائٹ از رائٹ، تو میرا زیادہ حق ہے۔ اور پھر ادھر ایک نیا کیریکٹر ابھرتا ہے، وہ ہے چنگیز خان۔ چنگیز خان کا تو نام آج تک بھی ہے، اور شاید جب تک دنیا رہے گی اس کی خونخواری اور اس کی قتل و غارت گری کو دنیا کبھی نہیں بھول سکے گی۔ چنگیز خان نے جو کیا، چنگیز خان نے دیکھا، اچھا چنگیز خان کا بھی ایک بڑا، کبھی انشاءاللہ موقع ملے تو ہم اس پہ گفتگو کریں گے کسی محفل میں، کہ امت مسلمہ کے زوال میں تاتاری الغار کا کیا کردار تھا، اس پہ کبھی گفتگو کریں گے، بڑا تفصیلی موضوع ہے، اور مجھے خوشی ہوگی اگر میں اس سے بول سکوں کبھی انشاءاللہ، کیونکہ میری دلچسپی کا موضوع ہے۔ چنگیز خان کو میں نے بہت پڑھا ہے، انگریزی میں ہی پڑھا ہے، فارسی میں ہی پڑھا ہے، اور انگلش میں ہی پڑھا ہے۔ چنگیز خان کو میں نے بڑا پڑھا ہے۔ تو چنگیز خان دراصل صحرائے گوبی میں، چین کے علاقے میں، یہ خانہ بدوشوں کی اپنی ایک ان کے قبیلے ہوا کرتے تھے، جن کا کام ہی لوٹ مار کرنا، یعنی کہ قبائلی سسٹم میں کیا ہوتا ہے معلوم ہے، مرکزیت نہیں ہوتی، لیکن طاقت مرکز اور محور ہوتی ہے ان کا۔ تو جو قبیلہ طاقت اور دوسرے قبیلے کو کھا گیا، تو یہ آپس میں لڑنے والے قبیلے تھے۔ چین پریشان تھا ان سے، کیونکہ ان کے پاس یہ تھا کہ مرنے ختم ہونے کا کوئی افسوس ہی نہیں رہتا تھا ان کے پاس۔ حملہ کیے، لوٹ لیے، غلام بنا لیے۔ جاہل وحشی قوم تھی، اتنی وحشی تھی کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی تاتاری
گھڑ سوار اگر جنگ کے لیے جا رہا ہے اور اسے بھوک لگے تو نیزے سے اپنے گھوڑے کی گردن مار کے اس کا خون چوس لیتا تھا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی اجڑ قوم ہے. تو چنگیز خان اللہ تعالیٰ نے اسے صلاحیتیں دی تھیں بہت. اس نے دیکھا کہ یہ تو بڑا آپس میں لڑ رہے ہیں, تو اس نے کہا کہ ان سب کو جمع کیا, کہا کہ دیکھو آپس میں مت لڑو. اور اس کے ذہن میں آ گئی کہ کسی باہری دشمن سے جب تک نہیں لڑاتے ہم اس کو, ہماری قوم کو, تو یہ آپس میں لڑتی رہے گی. تو انہوں نے یہ کیا کہ ان قبائل کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو تمہارے علاقے سوکھے روکھے مویشیوں کو لے کے گھوم رہے ہیں, پریشان ہیں, دیکھو سرسبز و شاداب علاقے, دیکھو کیسے کیسے علاقے ہیں, اور ساری دنیا کو ہم فتح کریں گے. اور وہ ان ٹڈی دل کو لے کے اپنے لشکر کو لے کے نکلا اور حملہ کرتا گیا. اب اس کی نگاہ سلطنت خوارزم پہ تھی. اس کو اندازہ تھا کہ ایک بہترین یہاں پہ ریسورسز ہیں اور اس کو اگر قبضہ کر لیا جائے تو ہم بہت پراسپر ہو سکتے ہیں. جیسا کہ آج مسلم ممالک کے وسائل پہ قابض ہیں, اسی طرح کا اس کا بھی خیال تھا. اس نے چنگیز خان بڑا ہوشیار آدمی تھا. چنگیز خان صرف خونخوار اور جنگجو نہیں تھا, بلکہ ہی واز اے ویری گڈ اسٹریٹجسٹ, وار اسٹریٹجسٹ. چنگیز خان کا کیا تھا کہ وہ کسی بھی ملک میں جانے سے پہلے اس ملک کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کرتا تھا, اور تجارت کی آڑ میں جاسوسی کر کے اس پورے ملک کو معلوم کر لیتا تھا کیسا ہے, پھر حملہ کرتا تھا. جیسے انگریزوں نے ہمارے ملک ہندوستان کے ساتھ کیا. پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل میں آئے تجارت کے لیے, بعد میں قبضہ کر لیا. تو چنگیز خان نے دیکھا کہ اب یہ خلیفہ تو کمزور ہو رہا ہے, خلیفہ کو کچھ نہیں, اور اس کے انٹیلیجنس بڑی پاورفل تھی. بلکہ کہا جاتا ہے تاریخ کے بعد, دیکھیں تاریخ کی ایک بات میں واضح کر دوں, تاریخ میں جب لکھی جاتی ہے تو مورخ کی ذہنیت بھی کام کرتی ہے. مورخ کیا ہے, اسی لیے میرے استاد کہا کرتے تھے کہ تاریخ کبھی قلم اٹھا کے لکھی جاتی ہے, کبھی قلم دبا کے لکھی جاتی ہے. تو ایک ہی تاریخ دو الگ الگ مورخین الگ الگ انداز سے بیان کرتے ہیں, اور بعض بکے ہوئے قلم بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مورخین نے لکھا ہے کہ سلطان جلال الدین جب تخت نشین ہو, بلکہ سلطان علاء الدین کے زمانے میں ہی چنگیز خان کے اتنے جاسوس خوارزم سلطنت میں تھے کہ جس کا اندازہ نہیں کر سکتے تھے, پل پل کی خبر دیتے تھے. اس کے علاوہ ایک اور بڑا فتنہ جس پہ شاید ماضی میں گفتگو ہو چکی ہوگی یہاں پہ محفل میں, باطنی فرقے کا, باطنی حشیشین یا پھر جسے کہیں گے اسیسنس. یہ جو لوگ تھے یہ ایک مطلب کہ اپنے آپ کو شیعہ تو نہیں تھے, لیکن اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ایک امام آنے والے ہیں ہمارے اور اس کے لیے ہم جان فدا کر رہے ہیں. اور پھر اپنی خود ساختہ جنت بھی انہوں نے بنائی تھی حسن بن صباح نے. حسن بن صباح نے تو بڑا نقصان پہنچایا تھا. تو حسن بن صباح کا بھی ایک بڑا رول ہے. تو حسن بن صباح کا اور چنگیز خان کا گڑھ جوڑ ہو جاتا ہے, دو کے بعد میں اختلاف ہوئے. تو حسن بن صباح کے اتنے دیوانے اس کے لوگ تھے کہ وہ اگر کہتا کہ اپنی جان ختم کر دو تو اپنی گردن کاٹ لیتے اس کے سامنے, اپنے بیوی بچوں کو مار دو تو بیوی بچوں کو مار دیتے, اس قدر معتقد تھے اس کے. اب چنگیز خان نے یہ کیا, قراقرم کی سلطنت کا ہوا, اس نے یہ کیا کہ خوارزم کے ساتھ ایک تجارتی معاہدہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ٹریڈنگ کرتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ آج ختم کر سکوں, اگر نہ ہو سکے تو اس کا اگلا حصہ ہم اگلی بار کریں گے, لیکن یہ باتیں بتانا ضروری ہیں آپ کے سامنے. اس دوران خلیفہ ناصر الدین جو تھا عباسی سلطنت کا, اس کا ایک بہت بڑا برا رول سامنے آیا. اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ چنگیز خان کا پروپیگنڈا مشنری بڑی پاورفل تھی. اس کا جو پروپیگنڈا, آج کل جیسے پروپیگنڈا سوشل میڈیا ہے جس کے ذریعے سے آدمی کو راتوں رات ڈرا بھی سکتے ہیں اور خوش بھی کر سکتے ہیں, ہے نا. جس طرح کا میڈیا ہمارا ہے, بال کی کھال نکال دیتا ہے, اتنی اس بات کو اتنا یہ کر دیتا ہے. چنگیز خان نے یہ کیا کہ اپنا رعب اور خوف عالم اسلام میں پھیلا دیا.
نہ صرف عالم اسلام بلکہ یورپ کے لوگوں نے شکار پہ جانا چھوڑ دیا تھا اس کی وجہ سے کہ پتہ نہیں چنگیز خان، اس کی ہلاکت خیزیاں، وہ جہاں بھی جاتا لوگوں کو مارتا، ان کے سروں کے مینار بناتا اور کسی کو نہیں بخشتا وہ۔ اب اس نے خوف کا یہ پروپیگنڈا اتنا پاورفل کیا کہ خلیفہ جو کمزور کٹ پتلی خلیفہ تھا ناصر الدین، اس نے کیا کیا، چنگیز خان کو پیغام بھیجا، یہ دیکھیے ملت اسلامیہ کو ہمیشہ غداروں سے شکست ہوئی، غداروں نے ہمیشہ ہمارے پیٹھ میں خنجر جھونپا ہے، اور الحمدللہ منافقین پیدا کرنے کے معاملے میں یہ امت سب سے آگے ہے۔ کبھی اپنے بھائی کا ساتھ دینے کی بجائے، اس کی غلطیوں کو درست کرنے کے بجائے دشمنوں سے مل کے اس کے خاتمہ کا، ٹیپو سلطان کا مسئلہ ہو یا پھر سراج الدولہ کا مسئلہ ہو، ہندوستان میں ہمارے کیا ہوا تھا انگریزوں کے خلاف؟ اس وقت ایک بادشاہ اگر ٹیپو سلطان کا تھوڑا ساتھ دے دیتا تو انگریز ملک چھوڑ کے چلے جاتے۔ تو اب چونکہ یہ ایک بڑی پاورفل حکومت تھی خوارزم، اور خوارزم کی حکومت بغداد سے جو قراقرم کی طرف جو سفیر جا رہا ہے تو ان کے راستے سے ہو کے گزرتا تھا، تو خلیفہ نے ایک بڑا یونیک طریقہ نکالا اس نے، آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ اب چنگیز خان کو پیغام بھیجنا ہے دوستی کا، اس نے یہ کیا کہ کچھ لوگوں کے سر منڈائے، ان کا ٹنڈ کرا دیا پورا، اور پھر گرم سلاخ سے اس پہ پیغام لکھا سر پہ، اور پھر بال جب اگ گئے تو ان کو بھیجا، وہاں جا کے انہوں نے بال مونڈے تو پیغام اس نے پڑھا۔ اب اندازہ کر سکتے ہیں اگر یہی ہوشیاری ملت کے دفاع میں لگاتے تو آج کہاں ہوتی؟ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کی قومیں تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کہ بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ ہماری تعداد کم ہوگی، تو آپ نے کہا نہیں، تم لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی جیسے سمندر پہ جھاگ ہے، لیکن تمہارے دل میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ کہا کہ وہن کیا ہے؟ کہا کہ حب الدنیا و کراہت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے ڈر۔ اس سے پیغام میں لکھا تھا کہ آپ ہماری جان بخش دیجئے چنگیز خان صاحب، خوارزم دیگر اسلامی ممالکتیں سب آپ کے لیے حلال ہیں۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ ایسے لوگ بھی نہیں بستے، بلکہ دشمنان اسلام غداروں پہ کوئی بھروسہ بھی نہیں کرتے کہ اپنی قوم کے ساتھ غداری کرا تو ہمارے ساتھ کیا وفاداری کرے گا، ہے نا؟ اب اس دوران خوارزم شاہ کو، علاء الدین کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ یہ اس طرح سے خلیفہ کے درمیان، ان کے درمیان بات چیت ہوئی ہے۔ اب بڑا وہ پریشان ہوا۔ پھر اس دوران چنگیز خان نے ایک سفیر علاء الدین کے پاس بھیجا کہ بھئی ہم کچھ سیاسی معاہدہ کرتے ہیں، اب میرے پاس وقت نہیں اس کی ڈیٹیل کا، میں اس مضمون کی تیاری میں مجھے عدیل سلیم جملان ایک صاحب ہیں، انہوں نے لکھا ہے، یہ جسارت میں ان کا مضمون چھپا ہے، کبھی انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیجئے۔ اور جو دوسری کتاب بہت مارکت الارا کتاب ہے، اسے پڑھنا چاہیے، اور بلکہ حق ادا کر دیا مولانا نے شاہ خوارزم پہ لکھ کے۔ اس کتاب کا نام ہے سلطان جلال الدین اور تاتاری الغار، مولانا اسماعیل ریحان صاحب، یہ استاذ ہیں جامعۃ الرشید کے۔ یہ کتاب بھی آپ کو پڑھنی چاہیے، میں نے اس کتاب سے بہت استفادہ کیا اس مضمون کے لیے۔ اس میں یہ ہوا کہ چنگیز خان اپنے سفیر کو بھیجا، تو ہوتا کیا ہے معلوم ہے ڈپلومیٹک ٹائز میں کہ سفیر جب آتا ہے تو آپ اس کی بات سنتے ہیں اور اس کو عزت کے ساتھ واپس کر دیتے ہیں۔ سفیر ڈونٹ کل دا میسنجر، سفیر کو مارنا نہیں ہے۔ اس میں یہ ہوا کہ یہ سفیر ترکان خاتون کے پاس پہنچ گیا، اور ترکان خاتون نے اسے قتل کروا دیا سفیر کو، چنگیز خان کے، کہ ایک
وحشی چرواہا، اس کی یہ ہمت کہ شہنشاہ خوارزم کو وہ چیلنج کرے۔ اب اس کو بڑا غصہ آیا اور پھر اس نے وہ حالت بنائی ہے علاؤالدین کی کہ علاؤالدین بھاگتا بھاگتا پھرا، تہہ تیغ کر کے رکھ دیا اس نے ساری سلطنت کو تتر بتر کر دیا۔ قتل و غارت گیری کی ایک داستان ہے، اس دور کے بڑے بڑے مورخین اور ائمہ نے لکھا ہے، بعض اس کے واقعات، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس نے سمرقند، بخارا، ساری سب کو پامال کر دیا، اور پھر خود ایک جزیرے میں پناہ لیا علاؤالدین نے اپنی حماقتوں کی وجہ سے، اور اپنے انتقال سے 3 دن پہلے جلال الدین کو اپنا جانشین نامزد کر دیا۔ اب جلال الدین کا دور شروع ہوا۔ جلال الدین جب حکومت سنبھالا تو حکومت ہی نہیں کچھ بھی، ہر طرف قتل و غارت گیری تھی، ہر طرف بڑے مسائل تھے۔ جلال الدین نے فوج کو اکٹھا کیا اپنے اطراف، اور پھر مقابلہ کیا، اور تعجب کی بات یہ ہے، آپ کو تعجب ہوگا کہ چنگیز خان کو کم سے کم 3 مرتبہ اس نے شکست دی اپنے ٹوٹی پھوٹی لشکر کے ساتھ، لیکن اس کے پاس جذبہ تھا۔ جلال الدین کے ساتھ تاریخ نے بڑا ناانصافی کی ہے۔ عام طور پہ جو مورخین ہیں انہوں نے ایسے لکھا ہے کہ جیسے کہ کوئی ایک سرپھرا آدمی تھا، خواہ مخواہ ٹکرا گیا چنگیز خان سے، تاتاریوں سے، اور اسے نقصان کر لیا، خود ہی مر گیا۔ ایسا نہیں تھا۔ جلال الدین خوارزم شاہ ایک بہترین شاعر، ایک بہترین مصنف، ایک بہترین جنگجو، ایک بہترین لڑاکا، بلکہ چنگیز خان کہتا تھا کہ اگر مجھے کوئی شکست دے سکتا ہے تو صرف یہ دے سکتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا، اور حالانکہ بہت زیادہ عمر نہیں ہے، جس عمر میں ہم لوگ ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں اس عمر میں ہمارے بادشاہ آدھی دنیا فتح کر چکے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جلال الدین نے فوجوں کو اکٹھا کیا، لڑنا شروع کیا، اور پھر جب اپنا مرکز غزنی کو بنایا، غزنی کو مرکز بنا کے لوگوں کو جمع کیا، اور پھر اس دوران ہوا کیا ہے معلوم ہے، جلال الدین ایک زبردست شکست چنگیز خان کو دے لیتا۔ اب پھر وہی پرانا میں بڑا تو بڑا چلتا نا اپنے پاس، مسجد کمیٹیوں سے لے کے، جماعتوں سے لے کے، اداروں سے لے کے، ہر جگہ ان بڑا یا میں بڑا۔ وہی ہوا کہ ان کے عمرہ میں بحثیں چھڑ گئیں کہ بھئی تو سلطان کا رشتہ دار ہے، اس واسطے تیرے کو زیادہ ملا، میرے کو کم ملا، اس کا یہ ہوا۔ اور یہ بھی سازشیں تھیں، چنگیز خان کے جاسوس تھے یہ لوگ، چنگیز خان کو خوش کرنے کے لیے اپنی جان بخشی کے عوض یہ کر رہے تھے۔ اب جناب علی یہ بڑا پریشان ہوا ان چیزوں سے، اور جنگوں میں، بعض جنگوں میں شکست ہوئی۔ ایک جنگ میں تو چنگیز خان کے اتنے قریب پہنچ گیا تھا جلال الدین کہ اسے ختم کر دیتا، لیکن عین وقت پہ چنگیز خان وہاں سے دوسرے گھوڑے پہ فرار ہو گیا۔ پھر ایک اور جنگ میں ہوا یہ کہ جب چنگیز خان پسپا ہونے والا تھا، میدان جنگ کے بیچ میں ایک امیر اپنی بڑی فوج لے کے ہٹ گیا سائڈ میں کہ میرے کو وہاں کی حکومت چاہیے۔ اب یہ بیچارہ لڑ کے، اس کی مطلب ہے کہ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک بندہ مستقل حملوں کا شکار ہے۔ بہرحال ایک ایسا واقعہ ہے جس نے تاریخ ابھی بھی یاد رکھے گی۔ ایک جنگ اٹک کے کنارے، دریائے باغ نیلاب، دریائے سندھ کے کنارے چنگیز خان کا مقابلہ ہوتا ہے۔ سلطان کی فوج ہار رہی ہے، مٹھی بھر لوگوں کو لے کے لڑ رہا تھا، شیر تھا وہ، لڑ رہا ہے۔ امیر ہٹ کے الگ ہو گئے، غدار الگ ہو گئے، چند مٹھی بھر سپاہیوں کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے۔ اس کے اپنی بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے کے آیا تھا، سر پہ کفن باندھ کے۔ تو اس کی والدہ نے
آواز لگائی کہ اے جلال آ کے ہمیں قتل کر دے، کیونکہ ہم تاتاریوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہونا چاہتے، ہماری عزت و آبرو محفوظ نہیں رہے گی۔ تاریخ نے یہ منظر دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ جلال الدین نے دریائے سندھ میں اپنے پورے خاندان کی عورتوں کو ڈال دیا کہ کم سے کم تمہاری عزت اور ناموس محفوظ رہے گی۔ اس کے بعد جب چاروں طرف سے چنگیز خان نے کہا تھا کہ جلال الدین کو زندہ گرفتار کیا جائے اور اس کو تھکا دینا چاہتے، تو جلال الدین ایک ایسے ٹیلے پہ پہنچا کہ جہاں نیچے دریائے سندھ تھا اور بہت گہرا تھا، بہت گہرا دریا تھا، اور اس نے گھوڑے سمیت دریا میں چھلانگ لگا دی۔ چنگیز خان پریشان ہو گیا، یعنی کہ گھوڑے سمیت دریا میں چھلانگ لگا دی۔ تو چنگیز خان نے اپنی فوج کو کہا کہ روکو روکو، دیکھنے دو میرے کو، کیا ایسے لوگ مسلمانوں میں ہیں؟ اور پھر وہ گھوڑے کی پیٹھ پہ چمٹا ہوا دریا کے اس کنارے پہنچا۔ اس کنارے پہ پہنچ کر نیزہ ایسا زمین میں گاڑا اور مسکرا کے چنگیز خان کی طرف دیکھا۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ چنگیز خان نے اس وقت ایک تاریخی جملہ کہا تھا، اس جملے کو ابن خلدون نے بھی اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ بیٹا ہو تو ایسا، وہ باپ بڑا خوش قسمت ہے جس کا ایسا بیٹا ہے۔ بہرحال اس کے بعد وہ دریائے سندھ کے کنارے آئے، انہوں نے دریائے سندھ کے اطراف کی، التمش اس وقت ہندوستان کا بادشاہ تھا، اس سے مدد طلب کی، لیکن مدد نہیں دی انہوں نے اپنی پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے۔ سندھ کے کچھ علاقے فتح کیے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہندوستان کی جو سرحد تھی سندھ میں، اس خوارزم شاہ نے، جلال الدین نے تاتاریوں کو ہندوستان کی طرف آنے نہیں دیا، روک کے رکھا وہاں پہ، لیکن آج ہم یاد ہی نہیں کرتے اس کو۔ اتنا بڑا احسان ہے اس کا۔ آخر میں جلال الدین نے حملہ کیا، اور ہونا وہی ہے جو سٹوری ہے کہ دنیائی شکست، دنیائی کامیابی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جس ڈھب سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ جس ڈھب سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں ہے، جان تو آنی جانی ہے۔ بہرحال اس نے جب دیکھا خلیفہ بھی مدد نہیں کر رہا ہے، آخری معرکہ بڑا اس کا یہ ہے، آپ کو موقع ملے کبھی تو آخری چٹان ناول ہے نسیم حجازی کی، اور قاسم جلالی نے اس پہ سیریل بھی بنائی ہے، اس کو دیکھ لیجئے، یا پھر تاریخی سیریل ترکی سے بھی بہت سارے سیریل چل رہے ہیں، ارطغرل بھی آیا تھا، اسی طرح سے جلال الدین پہ بھی کوئی سیریل بنی ہے، کم سے کم پڑھ نہیں سکتے تو دیکھ تو لو کم سے کم۔ نہ اپنی تاریخ یاد، نہ اپنے اسلاف یاد، نہ اپنا دین یاد، نہ اپنی قوم یاد، کم سے کم فرق ہونا چاہیے نا کسی اور جاندار میں اور ہمارے میں۔ جاندار کو دو فکر رہتی ہے، ایک پیٹ کی، دوسری پیٹ کی، پیٹ کا کھانا ہو اور پیٹ پہ کوڑا نہیں پڑے۔ اگر ہم بھی اسی کے لیے ہیں، جان تو اللہ کے پاس ہے نا صاحب، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دینے والا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ فتنہ و فساد برپا کریں، شرانگیزی کریں، نہیں، آپ اپنا مقام تو دیکھیں، آپ کس قوم کے ہیں؟ آپ دینے والی قوم تھی، آج ہر ایک سے مانگتے ہیں سامنے جا کے، یہ دو یہ دو یہ دو یہ دو۔ آج بھی آپ اپنے اللہ کو راضی کر لو، اللہ تعالیٰ آپ کو دینے والا بنائے گا۔ ساری دنیا کے مظلوم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب آخر میں ہوا یہ کہ اس نے دیکھا کہ اب ہر طرف سے ٹوٹ گیا، تو اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ کب تک، ہاں اس نے خلیفہ سے آخری مرتبہ مدد کی گہار لگائی کہ ذرا مدد کرو بھائی، لاسٹ ٹائم ہے، تھوڑا سا میری مدد کرو۔ بھاگ جاتے ہیں چنگیز تاتاری، ان کا خوف ختم کرا دیا تھا ان 3 شکست دے کے، لیکن مدد کرنے کے بجائے خلیفہ حملہ کرے اس کے اوپر۔ ایسے ایسے غدار ہماری ملت میں پیدا ہوئے ہیں۔
اور پھر آخر میں اس نے اپنے دوستوں سے کہا، فوج سے کہا کہ جس کو جہاں جانا ہے چلے جاؤ، میں کب تک مرواتا رہوں گا تم لوگوں کو اپنی جان کی حفاظت کے لیے۔ اور اس کے بعد وہ غائب ہو گیا، اس کا کوئی پتہ نہیں چلا، کچھ نے کہا کہ وہاں ہے، کچھ نے کہا کہ وہاں ہے، اس طرح سے اس کا قصہ ختم ہوا، لیکن تاریخ میں زندہ رہے گا۔ سب سے بڑا کارنامہ اگر میں کہوں، جناب علی بات مت کیجیے، سنیے، فون پہ بات مت کیجیے، کال پہ بات مت کیجیے، میرا دماغ آپ کی فون میں اٹکا ہوا ہے۔ حرمین شریفین کو تباہ کرنے کا عزم تھا، مکہ اور مدینہ کو، چنگیز خان کا، کیونکہ اس نے بے حساب درگاہیں، مدرسے، خانقاہیں، لائبریریاں، اہل علم سب کو ختم کر دیا تھا۔ لیکن یہ خوارزم شاہ کا ملت پہ احسان ہے کہ مکہ مدینہ کی طرف اس نے دیکھنے بھی نہیں دیا۔ شاید اللہ تعالیٰ بہت بڑے کارنامے ہیں، لیکن یہ کارنامہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے جذبوں کو قبول کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی اپنے اور اپنے رسول کی محبت، اپنی قوم کی محبت اللہ تعالیٰ دے۔ ایک نظم ہے جو قاسم جلالی نے اپنی سیریل میں آخری چٹان میں، جلال الدین خوارزم شاہ جب سب کو چھوڑ کے گم ہو جاتا ہے صحرا میں، چھوڑ کے چلا جا رہا ہے، تو اسے ایک نظم کہی تھی اور مجھے بڑی پسند آئی، میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ جلال الدین خوارزم شاہ کہہ رہا ہے، جو خواب تھا بکھر گیا، میں وقت تھا گزر گیا، نگر ہے کون سا جہاں بلا کا رن نہیں پڑا، میں سر ہتھیلی پر لیے کہاں کہاں نہیں لڑا، وقار قوم کے لیے کہاں کہاں نہیں گیا، میں جنگلوں میں آگ میں شبیں گزارتا رہا، گواہ کر کے دین کو تمہیں پکارتا رہا، مگر تمام در مجھے ہمیشہ بند ہی ملے، میرے لہو کے گلستاں کسی طرح نہیں کھلے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ وقت کی سیاہیاں، آج ہمارے لیے بھی پیغام ہے، یہ وقت کی سیاہیاں، یہ آگ، یہ تباہیاں، یہ شعلہ کاروائیاں، یہ بجلیاں، یہ آندھیاں، خزاں ہیں برگ و بار کی، سزا ہے انتشار کی۔ السلام علیکم۔